السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ بردباری سوچ سمجھ کر کرنے اور نرمی سے کام لینے کا بیان۔ قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ وقال اللہ تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفو درگزر کو اختیار کر نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اراض کر۔ وقال اللہ تعالی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ نیز ارشاد فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہو، تب وہ شخص تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو ایسے ہو جائے گویا کہ وہ گہرا دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، اور انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وقال اللہ تعالی وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بے شک فائدہ ان آیات میں اہل ایمان کو صبر و تحمل اور عفو درگزر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کی دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دشمن بھی دوست ہو جائیں گے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ رواہ مسلم۔ نمبر 1 فائد شیخ عبد القیس کا نام منظر بن عائز یا منقذ بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انات ان کا مطلب ہے جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کر کرنا، اس میں گویا کہ صبر اور حلم کی ترغیب ہے۔ نمبر 3 منہ پر تعریف اور خوبی بیان کرنے کا جواز ہے، بشرط یہ کہ سب تعریف کے غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اسی طرح کی تعریف میں کوئی خاص مصلحت اور فائدہ نظر آتا ہو، نیز دوسروں کے لیے خوبیوں کو اپنانے کی ترغیب کا پہلو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نرمی سے انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اس لیے نرمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ رواہ مسلم۔ نرمی کے مقابلے میں سخت ہے، آپ کے معاملات میں سختی کی بجائے اللہ کو نرمی پسند ہے، اور اس پر وہ جو اجر و ثواب دے گا وہ سختی اسی طرح کہ کسی بھی چیز پر نہیں دے گا۔ البتہ دین کے معاملات اور
حدود الہیہ میں نرمی، سخت ناپسندیدہ اور سختی یعنی مضبوطی سے دین پر جمے رہنا پسندیدہ امر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ: نرمی ایسا زیور ہے کہ اس سے آراستہ شخص لوگوں میں بھی دل عزیز اور مقبول ہوتا ہے، اور عند اللہ بھی محبوب، اسی لیے کہ نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے اور اللہ کے ہاں حسن اخلاق کا بڑا درجہ ہے، اور جو اس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں عیبدار چیز کی طرح حقیر اور عند اللہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، پس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اسے زد و کوب کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ رواہ البخاری۔ فائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جاہل اور گنوار قسم کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان سے سختی کی جائے گی تو یہ اپنا بد مزاج اور غلظ طبیعت کی سختی کی وجہ سے دور بھاگیں گے۔ انہیں قریب کرنے کے لیے اس سے نرمی نہایت ضروری ہے، چاہے اس سے بڑی بڑی حماقتوں کا ارتکاب ہو۔ اس میں دعائن دین کے لیے بڑا سبق ہے۔ نمبر 2، پانی بہانے سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے گا تو زمین پاک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس میں احناف کا بھی رد ہے جو ایسی صورت میں کھود کر مٹی باہر پھینکنے کے قائل ہوں، جس کا ثبوت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ وعظ و نصیحت اور دعوت تذکیر کی عام مجلسوں میں دین کی ایسی باتیں بیان کی جائیں جن سے لوگوں کے اندر دین کی ترغیب پیدا ہو، اسی طرح دین کی تشریح ترغیب میں بھی اس کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں اسلوب بیان بھی نفرت دلانے والا نہ ہو بلکہ قریب کرنے والا ہو، اس میں گویا کہ دعوت و تبلیغ کی حکمت بیان کی گئی ہو، جیسے دعائن دین کے لیے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض میں کوتاہی کی اجازت دے دی جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دینی مسائل میں جواز کی حد تک آسان پہلو اختیار کیا جائے، جہنم کا تذکرہ ہو تو ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہو۔ عوام الناس کا ایک طبقہ حکام شریعت سے انحراف کے باوجود بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتا ہے کہ دین آسان ہے، اس سے قدر مشکل نہیں جتنا علماء نے بنا دیا ہے۔ بستاً احترام گزارش ہے کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان شرعی حدود و قیود سے آزاد ہو جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم کیا گیا۔ رواہ مسلم۔ فوائد: نمبر 1، خیال رہے کہ کلہ کا لفظ صحیح مسلم میں نہیں ہے، تاہم ابو داؤد کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس میں بھی نرمی کی فضیلت اور اس کے فوائد، اس سے محرومی کے نقصانات بیان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ رواہ البخاری۔ فائد: نمبر، یہ روایت اس سے قبل باب صبر رقم 48 میں گزر چکی ہے، مصنف باب کی مناسبت سے دوبارہ یہاں لائے ہیں۔ نمبر 2، وصیت و نصیحت حالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ شخص مزاج کا تیز اور غصیلا ہے تو بار بار اسے یہی وصیت فرمائی کہ غصہ مت کیا کرو۔
غصہ مت کیا کرو۔ ظاہر نیک اور بزرگ لوگوں میں بھی غصہ اور مزاج کی تلخی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی نیکی غصے پر قابو پانا، یہ عادت انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہاری ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ رواہ مسلم۔ قتل سے مراد موذی جانور کا قتل یا بطور قصاص کسی قاتل کو قتل کرنا اور میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنا، اور ان تمام صورتوں میں قتل کی تو اجازت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اعتدال دیکھیے کہ دشمن اور مجرم کو بھی قتل کرتے وقت تاکید فرما دی گئی کہ دشمن کے جذبات میں ایذا دے دے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام سے پہلے مسلح کیا جاتا تھا، پہلے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، پھر پیر، پھر ناک، پھر کان وغیرہ۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے اور کہا ہے کہ تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ نمبر 2، جانوروں کو ذبح کرتے وقت حکم دیا کہ چھری تیز کر لو، اور اس ایک روایت میں اس کی تاکید کی ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اسے گدی سے ذبح نہ کرو، کیونکہ چھری تیز نہ ہو تو گدی کی طرف سے ذبح کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں جانور کو تکلیف ہوگی۔ گویا کہ ذبح میں بھی جانور کے آرام و راحت کا خیال رکھو۔ آج کل یورپ میں جانور کو مشینی جھٹکے کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے، جو ذبح کرنے سے اگرچہ بظاہر زیادہ سہل ہے، لیکن اس طریقے سے جانور کا خون نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے جانور کی حلت کے لیے خون کو نکلنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ بنا بری اسلام کا بتلایا ہوا طریقہ ذبح ہی صحیح اور زیادہ راحت رساں مفید تر ہے۔ نمبر 3، جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مشین کے ساتھ جانور ذبح کرنے کی بجائے اسلامی طریقے سے ذبح کرنا جانور کے لیے زیادہ باعث آرام ہے۔ اسلام پر 40 اعتراضات از ڈاکٹر ذاکر نائک۔ سوال نمبر 14۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے زیادہ آسان کو اختیار کیا، بشرط یہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ انتقام لیتے اور اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، وہ کام چاہے دینی ہوتے یا دنیاوی، مثلا دو سزاؤں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان سزا پسند فرماتے، دو فرضوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان فرض کو اختیار فرماتے، جنگ اور صلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو صلح اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہوتا۔ علاوہ ازیں تمام معاملات میں آسان پہلو کو اسی وقت اختیار فرماتے جب تک کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ اصول واضح ہو گیا کہ جب وہ دو باتیں سامنے آئیں تو اس کے آسان پہلو اختیار کیے جائیں، لیکن اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں آپ کے خلق عظیم کے ساتھ کہ اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ کی دینی غیرت حمیت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی آپ کے لیے ناقابل برداشت تھی اور آپ اس کے مرتکب کو ضرور سزا دیتے۔ آپ اس سے طرز عمل سے اخلاقی حدود کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے کو معاف کر دینا حسن اخلاق نہیں، بلکہ یہ دینی بغیرتی ہے۔ دینی کوتاہیوں سے عفو درگزر یقیناً حسن اخلاق ہے، لیکن دینی کوتاہیوں میں درگزر کی اجازت نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، کہ جو جہنم کی آگ ان پر حرام ہے،
یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نرم خو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ فائد نمبر 1، قریب سے مراد اپنے اخلاق اور حسن معاملہ سے لوگوں کے دلوں میں بسنے والا شخص ہے۔ اسی طرح آسانی اور نرمی سے مراد بھی دینوی معاملات میں نرمی، تواضع اور مشفقانہ طرز عمل ہے۔ اس میں بھی حسن اخلاق کی فضیلت ہے کہ اس کا ایمان سے نہایت گہرا تعلق ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ کوئی اہم بات بیان کرنے سے قبل سامع کو متوجہ کر لینا اچھا ہے کہ وہ توجہ سے سنے اور اسے اہمیت دے۔ درگزر اور جہلوں سے اراض کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین فاصفح الصفح الجمیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفو درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اراض کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیز ارشاد فرمایا پس تو خوبی کے ساتھ درگزر کر، یعنی ان کے ساتھ بردبارانہ معاملہ کر۔ نیز ارشاد فرمایا قال اللہ تعالیٰ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہے یہ کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے؟ جب تمہیں اپنے گناہوں کی معافی پسند ہے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ بے شک وقال اللہ تعالی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور نیز ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بے شک حضرت فائدہ ان سب آیات میں عفو درگزر اور جاہلوں سے اراض کرنے کی تاکید ہے اور یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے، اس لیے کہ جاہلوں سے الجھنا بے فائدہ اور غیر دانش مندی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا تو طائف کا ایک بڑا سردار تھا، اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ قرآن ثعلب پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو ناگہاں ایک بدری نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی جو انہوں نے آپ سے کی اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم چاہیں دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سن لی اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں۔ پس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ الاخشبان وہ دو پہاڑ جو مکے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ الاخشب عظیم پہاڑ کو کہتے ہیں۔ احد مدینے کے قریب کے ایک پہاڑ ہے جس کے پاس غزوہ احد ہے۔ اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ علاوہ ازیں آپ کے سگے چاچا سید شہداء حضرت حمزہ شہید ہو گئے
اور کافروں نے ان کی لاشوں کا مسلح کر دیا۔ نمبر 2، عقبہ طائف کی طرف ایک جگہ اور یہاں یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے طائف گئے، یا پھر یہ مینا میں کوئی جگہ تھی اور یہ واقعہ وہاں اس وقت پیش آیا جب موسم حج میں آپ نے مختلف قبائل میں ایک اپنی دعوت پیش کی تاکہ وہ آپ کے ساتھی اور مددگار بن جائے۔ قرآن ثعلب بھی ایک جگہ ہے جو اہل نجد کے میقات سے اسے قرن منازل بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کا ایک نمونہ ہے کہ آپ ایذا پہنچانے والے اور جہلوں سے درگزر فرماتے اور اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے، دوسری دعوت دین کے راہ میں پہنچنے والی تکلیفیں صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے اور ان پر مشتغل نہ ہوتے، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ اس میں قیامت تک کے دایان دین کے لیے رہنمائی اور بہترین اسوہ ہے۔ دعوت تبلیغ کا کام پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی مالا ہے۔ اس میں داؤد تحسین کی بجائے طعن و ملامت اور خشت زنی حصے میں آتی ہے، اس لیے صبر، تحمل اور ضبط برداشت راہ حق کی گٹھائیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو، نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ہاں مگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے جس میں آپ یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے محرم میں کسی چیز کی حتگی کی جاتی تو آپ یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے، یعنی مرتکب حرام کو سزا دیتے۔ فائدہ اس کے فوائد کے لیے دیکھیے اس سے ماقبل باب کی حدیث نمبر 641 کے فوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا، چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور صبر و ضبط کا بیان ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کی نازیبا حرکت کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز فرما دیا اور اسے عطیہ دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اب بھی گویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ اس نبی کو اس قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اپنے چہرے سے خون صاف کرتا تھا اور کہتا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ بے علم ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ بھی آپ کا کمال اخلاق ہے کہ آپ اپنے آپ پر بیتی ہوئی بپتا کو مبہم انداز میں بیان فرمایا اور اپنی قوم کی صراحت نہیں فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، لوگ جسمانی لحاظ سے تنومند اور طاقتور شخص کو پہلوان کہتے ہیں، لیکن اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر اسے بعد میں پشیمانی ہو۔ جیسے عام لوگ غصے میں بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اس سے ہونے والی تباہی پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ 7 تکلیفیں برداشت کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور غصے کے پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیز ارشاد فرمایا،
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے نادانی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے، گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس باب میں بھی اس حدیث کا واضح تعلق ہے، اس لیے یہاں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات اور حدیث میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا تقاضا یہی ہے۔ احکام شرعیہ کی بے حرمتی اور وقت غضب ناک ہونے اور اللہ کے دین کی حماقت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ حرمات اللہ سے مراد دین کے احکام شرائع ہیں جن کی تعظیم ضروری ہے۔ وقال اللہ تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جو باب العفو میں گزر چکی۔ فائدہ آیت اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ اس کے دین میں پر عمل کرنا اور کافروں سے اس کا دفاع کرنا، قدموں کو مضبوط کرنے سے مراد جہاد میں تمہیں ہمت و ثابت قدمی عطا کرے گا۔ بے شک حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فلاں آدمی کے لیے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز پیچھے رہ جاتا ہوں، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنا غصہ ناک نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں، بس تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں سے ایک تو ایسی بات کی شکایت کرنے کا جواز ہے جس سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں، دوسرے دین کے معاملے میں غضبناک ہونے کا جواز ہے، تیسرے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور زیادہ لمبی نماز نہ پڑھے۔ نمبر 2، مختصر قرات یا نماز کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ طریقہ نبوی اور تعدیل ارکان ہی کا خیال نہ رکھے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کی طرح نماز پڑھاوے، جیسا کہ بدقسمتی سے عام مسجدوں کے اماموں کا حال ہے کہ ان میں نماز کا کوئی رکن بھی سنت نبوی کے مطابق ادا نہیں کیا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عذر شرعی کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے۔ نمبر 4، امام کو ایسا وتیرہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ عبادت کی ادائیگی سے متنفر ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا۔ غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش کی صفت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ الصحوہ، گھر کے سامنے چبوترا نما کو کوئی چیز، الکرام، کاف کے نیچے زیر باریک پردہ ہتھ کو اس تصویر کو بگاڑ دیا اور اس پردے میں تھی۔
فائدہ نمبر 1، اس میں بھی دینی معاملات میں کوتاہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا جواز ہے۔ دوسری تصویر بنانا اور گھروں میں لٹکانا دوسری باتیں ہی ناجائز ہیں، اور اگر انہیں تعظیم و تقدیس کے طور پر لٹکائے گئے تو اس میں اندیشہ شرک و کفر ہے۔ نمبر 2، علماء راسخین اور محققین کے نزدیک ہر طرح کی تصویر بنانا اور رکھنا ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ کی بنی ہو یا کیمرے کی ذریعے سے، بشرط یہ کہ وہ کسی ذی روح جاندار کی ہو۔ غیر ذی روح بے جان کی تصویر بنانا اور رکھنا جائز ہے، جیسے جمادات، نباتات وغیرہ کی تصویر۔ البتہ ناگزیر صورتوں کی بقدر ضرورت تصویر کھنچوانا جائز ہے، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اس قسم کی دیگر ضروریات کے لیے، کیونکہ تصویر کے بغیر یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ اس میں انسان مجبور ہے، وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اسے جائز سمجھ کر نہیں کھنچواتا، بلکہ حکومتی قوانین کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ اس لیے اس حد تصویر سازی میں امید ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بھی اس کا جواز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا پریشان کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیزیں ہلاک کیا، جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی ضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں سے بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی حد میں سے کسی کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی بھی جسارت کرے تو حاکم مجاز کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں۔ نمبر 2، مجرم کا تعلق اگر کسی اونچے خاندان سے ہو تو یہ خاندان یشو و عزت کی سزا میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ہر بڑے اور چھوٹے، امیر غریب، دونوں کے لیے قانون اور سزا یکساں ہے۔ سزا اور قانون میں ان کے درمیان محض امارت اور غربت کی وجہ سے فرق تمیز کرنا بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنا بلا شبہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ کو یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ اس کے اثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے قبلے کے درمیان ہے، چنانچہ تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اگر تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مسل دیا، تو پھر آپ نے فرمایا، یا وہ اس طرح کر لے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اپنے بائیں جانب یا پیر کے نیچے تھوکنے کا حکم اس صورت میں ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر ہو، لیکن مسجد میں اپنے کپڑے میں تھوکنے کے علاوہ کہیں نہ تھوکے۔ تو فائدہ نمبر 1، اس میں مسجد میں کا ایک نہایت اہم ادب بیان کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر قبلہ رخ نہ تھوکا جائے۔ حدیث میں اس کے لیے جو دوسرا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ عین نماز کے دوران اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر انسان نماز میں نہ ہو تو اب وضو خانوں میں تو وافر پانی کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ رومال یا چادر کو نہ استعمال کرنے کی بجائے صفائی کے لیے یا وضو خانہ ہی سے سب سے بہتر جگہ ہے۔ نمبر 2، مسجد میں گندگی نظر آئے تو اسے فوری طور پر صاف کر دیا جائے اور مسجد کو گندگی سے ملوث کرنے سے مکمل گریز کیا جائے۔ ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم، اور انہیں فریب دینے پر سختی کرنے
ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیروں کو اپنے پیروں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اپنے بازو پست رکھ، یعنی ان سے تواضع سے پیش آ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فائدہ: امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، ان دونوں آیات سے اس پر استدلال فرمایا کہ ان آیات سے وہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو امام صاحب رحمہ اللہ نے باب مذکور کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس سلسلے کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت اہل خانہ کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی معاملے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: یہاں اس باب میں لانے سے اس مقصد کی وضاحت ہے کہ ارباب اختیار کی ذمہ داری باب مذکورہ کے عنوان میں بتلائی گئی، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو اندلہ مجرم ہوں گے، جس کی بات پرس روز قیامت سے ہوگی۔ حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے گا پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی کرے گا، خیر خواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ محفوظ آمین۔ فائدہ: اس میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت ہی اہم منصب ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل اور معاملات کی وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ پوری توجہ، ہمت اور خیر خواہی سے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے۔ ان کی رعایا تو اپنے ایمان و عمل کی بدولت جنت میں چلی جائیں گی، لیکن عند اللہ جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر انہیں عدل و انصاف اور امن و سکون مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر اس میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ انہیں مشقت میں ڈالے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہے پھر وہ اس کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، کتنا خوش نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کو عدل انصاف مہیا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خاص کا مستحق بن جائے، اور اسی حساب سے کتنا بد نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا مستحق بنا لے۔ نمبر 2، اس میں عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی ترغیب اور عوام پر ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔
نمبر 3، اس میں حکمرانوں کے ماتحت افسر بھی آ جاتے ہیں، ان میں سے بھی اس کی بعض پرس ہوگی، نیز ہر ذمہ دار جس کے ماتحت افراد ہوں گے اسے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر ان کا حق دو، اور دوسرے اپنے جو حقوق ان کا سوال اللہ سے کرو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بابت جن کا انہیں والی بنائے گا خود ان سے پوچھ لے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، سیاست بڑی چیز نہیں، اگر بری ہو تو انبیاء سیاست نہ کرتے۔ انبیاء کی سیاست کرنے کا مطلب جہان بازی اور حکومتی معاملات بھی انہی کے سپرد ہوتے تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں امور کے ذمہ دار انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ دین اور دنیا کے درمیان تفریق نہیں، یکجائی تھی، جیسے خلافت راشدہ اور اس کے کچھ عرصے بعد تک اسلام میں بھی یہ صورت رہی۔ اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس کی جانشین بن جاتا، جیسے حکمرانی کے منصب میں ہوتا، ایک کے بعد کوئی دوسرا حکمران بن جاتا۔ نمبر 2، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے اور دعوے دار ان خلافت زدہ ہوں گے، زیاد ہوں گے۔ تو اس کا حال بھی بیان فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرو، اس کے موجودگی میں کسی دوسرے مدعی خلافت کی طرف متوجہ مت ہو۔ نمبر 3، حکمرانوں کو کوتاہی کا حل بھی تجویز فرما دیا، اور اس کے خلاف بغاوت احتجاجی مظاہرے نہیں بلکہ انتظامی معاملات میں ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ افسوس ہے کہ اسلامی ملکوں میں جب سے مغرب کی مالون جمہوریت آئی ہے، ان کا سارا احتسام ختم ہو گیا ہے، کیونکہ امن استحکام کے لیے ضروری ہے کہ نظم و مملکت انتشار اور ابتری سے محفوظ رہے، اور یہ نظم و بادشاہت میں اب بھی موجود ہے اور وہاں نسبتاً امن و استحکام ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کا نظام ہو تو مکمل امن و استحکام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت نے جہاں اپنے نیچے پنجے گاڑ لیے ہیں، وہاں نظم و مملکت سخت انتشار سے دوچار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں بشیتر وسائل سے انتشار اور سیاہی تھل پھل کے نظر ہو رہے ہیں، اور یہ سارے جمہوری امن استحکام سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو جمہوریت کے نتیجے استبداد سے نجات عطا فرمائے، جسے انہوں نے آزادی کے نیلم پر پری سمجھ کر سینے سے لگایا ہو۔ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، لہٰذا اس سے بچ کے کہ تو ان میں سے ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ الحطامہ، ایسے چرواہے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ریوڑ کو نہایت سختی کے ساتھ ہانکتا ہے اور اندھا دھند ان پر لاٹھی برساتا ہے جس سے وہ دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایسے حکمران کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان پر نرمی نہیں کرتا۔ ان میں ظاہر حکمرانوں کے لیے وعید اور سخت تنبیہ ہے۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فکر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت کو و ضرورت اور فکر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کے حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، آڑے آنے کا مطلب ہے کہ حکمران اہل حاجات کو اپنے تک پہنچنے نہ دے اور خود ان کے مسائل معاملات پر توجہ نہ دے۔ نمبر 2، اللہ کے آڑے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی روز قیامت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جبکہ انسان اس روز اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس میں ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو ضرورت مند عوام سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتے
اور نہ انہیں اپنے دروازوں تک آنے دیتے ہیں۔ اللہم محفوظنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔